قواری عاملہ مکمل کہانی۔ کسی گاؤں میں قریب مولوی رہتا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا۔ وہ نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک جا پہنچی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی، کس طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے۔ آخر وہ کیا بلا ایک دن مولوی صاحب کے گھر چلا گیا، کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی۔ مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لیں۔ لڑکی نے کہا، آپ دروازے میں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا۔ اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا، دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق ہو گیا، وہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑ لی، اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ہر برائی ہے اس میں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہری سی بات ہے، مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا ہے، اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا، اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا؟ میں ضرور انتقام لوں گا۔ اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی، اسے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کی واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو نہیں تھے، لہذا حکیم صاحب بیٹی کی نبض چیک کی تو پیٹ درد کی شدت کو جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے ہی گرام مچ گیا، ایک قیامت آن پڑی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کروائیے، کس کا بچہ ہے تیری پیٹ میں، اسے دوبارہ قتل بھی کرنا چاہا لیکن ماں بیچ میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں اس کی بیٹی بھی اس امتحان پر کہ اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ اسے نہ کردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کی بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتا دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کرا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی گئی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ اگر جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لے۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا، وہ اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھا ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اس اندر لے آئے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کا کورس مکمل کر کے آیا ہے، گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن آتی ہی اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا یہ واقعہ سچ ہے اور اس راز کا معلوم کرنے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سی نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبض دیکھی، کچھ تفصیلات پوچھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا۔
जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा मौलवी साहब, और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यूनी हकीम ने गांव की कुछ मोअज़्ज़ज़ औरतों को भी बुला लिया, इनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर के गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो इस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू गए कि यहाँ क्या माजरा है। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलाया और दूसरे कमरे में ले गया। यहाँ उसने पहले से कुत्ता ज़बह करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया जो गोश्त उसने खाए उस कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में इसके पेट से उल्टी के जरिए एक मेंढक भी बाहर निकला, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। वो लड़का कहने लगा इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। इस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के जरिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा ज़रा बड़ा हुआ तो इसे तकलीफ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की ज़हानत और हिकमत देख चुके थे। इस लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़े हो गई थी। मौलवी साहब ने इस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह इस नौजवान से कर दिया और यूं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।